الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا مدینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور سلام بھیجو. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک اپنے مقرب فرشتوں میں آپ علیہ السلام کی ثنا کرتا ہے اور فرشتے آپ علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے ہیں. پھر زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تاکہ زمین و آسمان میں ساری مخلوق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا میں مشغول ہو جائے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہدی للمتقین،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سورہ بقرہ کی 4 آیات مبارک سننے کے ساتھ حاصل کی ہے۔ ان آیات بابرکات میں سے قبول ہدایت کی اہلیت بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھیے یہاں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآن کا ہدایت ہونا اور دوسرا ہے اس ہدایت کو قبول کرنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ جانے والے جہاز روزانہ پرواز کرتے ہیں، مگر ان میں بیٹھ کر مدینہ شریف پہنچنا کوئی ہے۔ جہاز کا مدینہ شریف جانا اور بات ہے، میرا اس میں بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچ جانا اور بات ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، عالم ہے یا عابد ہے، نیک ہے یا گنہگار ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کے ایک لمحے کے لیے، بچپن سے بڑھاپے تک زندگی کے ہر مرحلے کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے۔ مگر ہر کوئی اسے پڑھ کر سمجھ کر اس ہدایت کو بھی قبول کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ابو جہل نے قرآن سنا بھی، اسے عربی سمجھ بھی آتی تھی، مگر اس نے ہدایت قبول نہ کیا۔ کتنے کافر تھے جنہوں نے چاند ٹوٹتے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا، مگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، کتاب ہدایت کی ہدایت کو قبول نہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، پھر آپ نے توبہ کی اور ولایت کے بلند مقام تک پہنچے۔ آپ کی توبہ کی توفیق کیسے ہوئی، کیسے توبہ کی توفیق ملی، اس کا ظاہری سبب کیا تھا، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ 5 وقتہ نماز کے بہت پابند تھے، یعنی کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آپ پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے افسر میں ایسا نہیں ہوتا، مگر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکے مارنے کے لیے جو ڈاکو کی جماعت بنائی تھی ان پر بھی حتیٰ کہ نماز پڑھنا لازم کر رکھا تھا۔ جو نماز نہ پڑھتا اسے اپنی جماعت سے بھی نکال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہیں پتہ چلا کہ راستے پر تو فضیل ڈاکو ہے جو قافلے لوٹ لیتا ہے۔ اس قافلے میں ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، اس نے سوچا کہ میں کسی طرح اپنی رقم چھپا لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ سراہ کی طرف چلا گیا اور اپنی رقم کو دفن کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو سراہ میں مصلی بچھائے تسبیح پڑھ رہے تھے۔
اس شخص کی سانس میں سانس آئی، دل مطمئن ہو گیا کہ مجھے ایک نیک آدمی مل گیا ہے۔ وہ جلدی سے ان کے قریب گیا اور اپنا مال بطور امانت اس بزرگ کے پاس رکھوا دیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا قافلے پر ڈاکو حملہ کر چکے تھے، سارا قافلہ لٹ گیا تھا۔ اب یہ اپنی رقم واپس لینے اس بزرگ کے پاس پہنچا تو دیکھا وہی بزرگ ڈاکو کے ساتھ بیٹھے مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اسے بڑا افسوس ہوا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ میں جنہیں نیک بزرگ سمجھ رہا تھا وہی اصل میں ڈاکو کے سردار فضیل ہے۔ خیر، یہ شخص ڈرتے ڈرتے قریب گیا، اپنی رقم کے متعلق پوچھا۔ حضرت فضیل نے فرمایا جہاں رکھ گئے تھے وہیں سے اپنی رقم اٹھا لو۔ پھر آپ نے اسے اپنے ساتھی کو کہا اس شخص نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں نے قافلہ لوٹا اور مل کر مال تقسیم کرنے لگے۔ قافلے میں سے ایک شخص نے پوچھا تمہارا کوئی سردار نہیں ہے؟ ڈاکو بولے ہمارا سردار ہے، وہ بھی دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا یہ تو نماز کا وقت ہی نہیں ہے۔ ڈاکو بولے ہمارا سردار نوافل پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ نماز کے ساتھ ایسا لگاؤ اور محبت ہی برکت تھی کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ پر ہدایت کے دروازے کھل گئے اور آپ ولایت کے بلند مقام پر جا پہنچے۔ بہرحال اہل تقوی کا دوسرا وصف ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے ذہنی باطنی حقوق کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنا کر پرانی ہدایات سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز ہم قائم کریں، نماز کے ظاہری و باطنی حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہر عبادت سے بڑھ کر ہے عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت ہے نماز۔ بھائیو، اگر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہے باجماعت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ملک روم سے غیر مسلموں کا ایک وفد آیا، اسے وفد نجران کہتے تھے۔ اس وقت میں ابو حاتم نامی ایک غیر مسلم اور اس کا بھائی بھی شامل تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ابو حاتم کا خچر پھسلا اور اس کے بھائی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا۔ یہ سن کر ابو حاتم جو غیر مسلم تھا وہ بولا بل انت تعس، بلکہ تو ہلاک ہوا۔ اللہ پاک کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ پاک کے وہی نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر علقمہ بولا اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس سوال پر ابو حاتم نے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی۔ بولا شاہان روم ہمیں انعامات سے نوازتے ہیں، سونا چاندی ہمارے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں، ہمیں اعلیٰ عہدے دیتے ہیں۔ یہ شاہان روم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا یہ سارا اعزاز، یہ سب مال و دولت ہم سے واپس لے لیا جائے گا۔ لہذا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! یہ ہے حرص و ہوش کا نقصان۔ معلوم ہوا حرص، مال و دولت اور منصب کی محبت بعض دفعہ انسان کو
حصول ہدایت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے حرص اور محبت مال ایسی خطرناک باطنی بیماری ہے کہ اس کے سبب اچھا خاصا راہ ہدایت پر چلتا ہوا آدمی بھی بھٹک جاتا ہے۔ بلعم بن بعورہ کی ہی مثال دیکھ لیجیے، وہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، نیک پرہیزگار تھا، حتیٰ کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے اسے بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، مگر افسوس محبت مال نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم عمالقہ نے اسے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ بلعم بن بعورہ نے انکار کیا، انہوں نے بار بار کہا، آخر کار اسے بہت سارے مال کی پیشکش کی گئی۔ بلعم بن بعورہ کے دل میں حرص آئی اور اس نے لالچ کیا اور مال کی محبت میں آ کر اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ اس گستاخی کی ایک سزا یہ ملی کہ کافر ہو کر نہایت ذلت کی موت مر گیا۔ ایسی کہانی رسول، یہ ہے حرص اور مال کی محبت۔ یہ وہ بیماری ہے جو آدمی کو راہ ہدایت پر روکتی ہے اور اچھے خاصے راہ ہدایت پر چلنے والے کو گمراہ بھی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسلام نے اس باطنی بیماری کو ایک بہت اہم تجربہ ہدف علاج دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا دل سے مال کی محبت نکالنے کا زبردست علاج ہے۔ دیکھیے ہم بازار سے چیزیں خریدتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا بھی بل بن جائے تو دل نہیں کٹتا، کیوں؟ اس لیے کہ رقم جا رہی ہے اور بدلے میں کچھ آ بھی رہی ہے۔ لیکن راہ خدا میں چند ہزار دیتے ہوئے بھی دل ہمارا گھٹتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر اس کے بدلے کچھ نہیں مل رہا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے فکر آخرت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک کی رضا اور اخروی اجر کی محبت۔ جب محبت مال پر غالب آتی ہے تو آدمی راہ خدا میں مال دیتا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں توکل ہے، اللہ پاک پر بھروسہ اور یقین ہے، اس میں فکر و آخرت ہے، اللہ پاک کی رضا پانے کی لگن ہے، محبت الہی ہے۔ اس لیے جب ہم بار بار نفسانی خواہش کو دبا کر اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین اس کی رضا کی لگن اور محبت الہی کا عملی مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ دل سے مال کی محبت بھی مٹ جاتی ہے اور آخرت کی لگن غالب آ جاتی ہے۔ کیوں؟ جب مال کی محبت دل سے نکلتی ہے تو دل ہمارا صاف ہو جاتا ہے، دل کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ پھر جب آدمی قرآنی آیات پڑھتا یا سنتا ہے تو دل میں ایمان و یقین کے پھول کھلتے ہیں، نیکی اور تقوی کا پھل لگتا ہے۔ معلوم ہوا ہدایت قبول کرنے کے لیے تیسری اور بنیادی شرط ہے کہ آدمی کے دل میں حرص اور مال کی محبت نہ ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ راہ خدا میں کھلے دل سے خرچ کرتا رہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے والی دینی تحریک ہے۔ اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی 80 سے زائد صوبہ جات میں دینی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی اب تک ہزاروں مساجد، سینکڑوں فیضان مدینہ مدنی مراکز بنا چکی ہے۔ بچوں اور بچیوں کے الگ الگ تعلیم قرآن دینے کے لیے اب تقریباً 10,04,899 مدرسۃ المدینہ قائم ہے، جن میں تقریباً 821 یعنی کہ 3,51,821 بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ فروغ علم دین عالمہ اور عالمہ کورس کروانے کے لیے الگ الگ جامعۃ المدینہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ بھی خدمت دین کے اس کام میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔